بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے۔ اے انسان، کس بات کا غرور ہے؟ آیا خالی رہا خالی، گیا بھی خالی۔ اے انسان، تیری اوقات تو ریت کی مانند ہے، تو کس بات کا غرور ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک جز ہے۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اس کا کن اب پاس ہے، تم دعا کرنا مت چھوڑنا۔ سنو، تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے زخم بننے والا ہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جبکہ احمق کا دل اس کی عقل کے پیچھے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹے سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں دور کی چیز قریب اور قریب کی چیز دور دکھائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کیا کرو، اور صرف وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو کہ یہ میری حدیث ہے، پر جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ حضرت علی نے فرمایا، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی روز جنت میں داخل کیے گئے، اسی روز اس سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کی روز قائم ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی جماعت کے فعال پر رضامند ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شریک ہو، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا، ایک اس پر رضامند ہونے کا۔ دعا کی قبولیت اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، سجدے میں، جمعے کے دن ایک گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، بارش برستے وقت۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا۔
جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بھلا کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کرنا، تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔